آج کی یہ جو تقریب ہے، یعنی آج کا جو یہ میرا موضوع ہے، وہ موضوع اصالِ ثواب اور 11ویں شریف کے اوپر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصالِ ثواب اور 11ویں شریف، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، ایک دو دلیلیں دے کر پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تمہید یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، یہ جو جماعت ہے، اس کائنات کے اندر مسلمانان پر غالب اکثریت کی حامل ہے۔ یہ جمہور مسلمانان عالم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جماعت جہاں کہیں بھی آباد ہے، اس کی معمولات میں سے اصالِ ثواب کی تقریب ان کا شعار شمار ہوتی ہے، اور ہر علاقے کے اندر اس کا اپنا اپنا نام ہے اس محفل کا۔ کسی علاقے میں اسے محفل ذکر کہا جاتا ہے، کسی علاقے میں اسے کل شریف کی محفل کہا جاتا ہے، کسی علاقے میں اسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے، کسی علاقے میں چہلم شریف کی محفل کہا جاتا ہے۔ یہ جو تمام نام ہیں، یہ جو تمام عنوان ہیں، ان سب کی حقیقت، ان سب کی حیثیت جو ہے وہ ایک ہی حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ارواح اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں پردہ فرما گئی ہیں، اگر ہم ان کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، صدقہ اور خیرات کا ثواب، نفلی عبادت کا ثواب، اگر ہم ان کو تحفتاً پہنچائیں تو ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو بعض لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو ثواب نہیں پہنچتا، یہ جو آپ اصالِ ثواب کی محفلیں کرتے ہو، 11ویں شریف کی محفل کرتے ہو، یہ ثواب جو ہے ان تک نہیں پہنچتا، وہ تو مر چکے ہیں، وہ قبروں میں چلے گئے ہیں۔ تو ان کی جو ہے ان کا میں رد بھی کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ 11ویں شریف کی جو محفل ہوتی ہیں اور اصالِ ثواب کی جو محفل ہوتی ہیں نا، ان کی جو دوسری تقاریب ہوتی ہیں ان کے اندر چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے، یا یہ ہے کہ جس کے فائدے کے لیے کوئی مسلمان کوئی عمل کر رہا ہے، اب جس کے فائدے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہے، پردہ فرما چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اور اب وہ دوسرا شخص اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اور اس سب کا ثواب، اس کا فائدہ اگر وہ اس شخص کو پہنچانا چاہتا ہے جو فوت ہو چکا ہے تو وہ پہنچا سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم سے دلیلیں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان سب کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب سے اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر متعدد جگہ ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان فوت شدہ مسلمانوں کے بعد آنے والے جو مسلمان ہیں، ان فوت شدہ مسلمانوں کے بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوا، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں سبقون بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے سبقت کر گئے، ان کو بھی بخش دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں کہ والذین جاءوا من بعدہم، ایک ہمارے اسلاف ہیں اور ایک ہمارے اخلاف، یعنی کچھ کا زمانہ ہم سے پہلے ہے اور کچھ کا زمانہ ہمارے بعد۔ اب بعد میں آنے والے جو اچھے مسلمان ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یقولون، وہ کہیں گے، مولا کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور صرف ہمیں نہ بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے مسلمانوں کا یہ شعار بتایا، ان کی یہ علامت بتائی ہے کہ وہ اپنے بعد میں آنے والے
مسلمان جو ہیں وہ اپنے ماں قبل مسلمانوں کو نہیں بھولیں گے، یعنی جتنے مسلمان گزر چکے ہیں، جتنے مومنین گزر چکے ہیں، جتنے اولیاء گزر چکے ہیں، جتنے صدیقین گزر چکے ہیں، جتنے مجتہدین جا چکے ہیں اس دنیا فانی سے، وہ کسی کو بھولیں گے نہیں بلکہ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ یہ اچھے مسلمان کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید کی اس آیہ مبارکہ سے ایک قانون ثابت ہو رہا ہے۔ قانون یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کے دعا مانگنے کا وصف جو ہے یہ کن لوگوں کا ہے؟ جو بعد میں آنے والے ہیں، اور یہ فعل بعد میں آنے والوں کا ہے۔ اس فعل سے اب فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ان مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور جو گزر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب کی محفل سجانا یہ اچھی بات نہیں، ان کو ثواب نہیں پہنچتا، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اگر تو ان بعد میں آنے والے مسلمانوں کے اچھے عملوں سے ان فوت شدہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر ان کا ذکر کبھی نہ فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر کسی لفظ چیز کا ذکر نہیں فرماتا۔ اگر اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس کے اوپر کوئی ثواب مترتب نہ ہوتا تو اللہ رب العزت ہرگز ان کا ذکر جو ہے اپنی لاریب کتاب کے اندر ذکر نہ فرماتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی لاریب کتاب کے اندر اپنا موضوع بنایا ہے کہ اچھے مسلمان وہ ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہیں، وہ اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اور جو ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ یہ اچھے مسلمان کی نشانی ہے۔ دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسری دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی، حضرت مجاہد طاؤس سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے۔ اب دیکھیے اس احادیث مبارکہ سے رسول اللہ کے علم غیب کے اوپر بھی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دو قبروں پر سے گزرے، یعنی قبرستان سے گزر رہے تھے تو راستے میں دو قبریں نظر آئیں جن کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ جب آپ نے صحابہ کو بتایا نا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ان کو عذاب کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو عذاب کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، دو صغیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان دونوں کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ وہ دو صغیرہ گناہ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اسے گناہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یا رسول اللہ دوسرا وہ شخص ہے جو چغلی کھاتا پھرتا تھا، جو دوسروں کی چغلی کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا تو پھر آپ نے درخت سے ایک ٹہنی کو توڑا، اس ٹہنی کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر پر گاڑا، دوسری کو دوسری قبر کے اوپر گاڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فعل کیا، صحابہ کرام انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ اللہ کا نبی ہے، وہ یہ فعل کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ فعل کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میں نے جو دو ٹہنیاں ان قبروں کے اوپر سرسبز ان قبروں کے اوپر گاڑی ہیں، یہ اس لیے گاڑی ہیں جب تک یہ سرسبز رہیں گی یہ ٹہنیاں ان قبروں والوں کے اوپر تسبیح پڑتی رہیں گی، اور ان کی اس تسبیح سے ان قبر والوں کے اوپر عذاب کی تخفیف ہو جائے گی۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، ان کو فائدہ نہیں پہنچتا،
تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹہنی کی وجہ سے، ایک ٹہنی کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ان دو قبروں کے اوپر سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے، تو کیا ایک مسلمان اشرف المخلوقات جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اللہ کا کلام پڑھے، ایک ٹہنی جو تسبیح پڑھ رہی ہے، تسبیح سے افضل قرآن ہے، اشرف المخلوقات قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب اس میت کو پہنچاتا ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک ٹہنی سے ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے تو کیا ایک اشرف المخلوقات کے قرآن پڑھنے سے ان کو ثواب نہیں پہنچتا؟